ایک اہم ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی، اور جو انتخابات کو لے کر ان کے درمیان میں کچھ جو چیزیں تھیں ان کو ڈسکس کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ایک اتحاد برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ دوسری طرف جو بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ اپنے اپنے دعوے کرنے میں جو ہے وہ ابھی اس وقت مصروف ہیں۔ پیپلز پارٹی بھی بڑا دعویٰ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ یہ الیکشن ہم جیتیں گے، جبکہ جو مریم نواز ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف آئیں گے اور چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے۔ بخاری صاحب، سب سے پہلے تو یہ جو اہم ملاقات ہوئی ہے اس میں جس اتحاد کی بات کی گئی ہے، ایک تو اتحاد ہم نے دیکھا پی ڈی ایم کا اتحاد، لیکن اس بار یہ کس اتحاد کی بات ہو رہی ہے، کس لیول کا یہ اتحاد ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تاثر قائم ہوا تھا اور ہم نے اپنے پروگرام میں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ شاید جے یو آئی کی اور نون لیگ کی جو لائنیں ہیں وہ ایک دوسرے سے راہیں جدا ہو گئی، راہیں جو ہیں وہ جدا ہو گئی ہیں، لیکن اس ملاقات نے اور اس ملاقات کے اندر ہونے والی گفتگو نے یہ تاثر ختم کر دیا ہے۔ اور مجھے تو یوں لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے سارا اپنا وزن جو ہے اور اپنی پارٹی کا جو وزن ہے وہ نون لیگ کی جھولی میں ڈال دیا ہے۔ دیکھیں نا وہ کیا کہہ رہے ہیں، نواز شریف کی وطن واپسی پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے، ایز اے لیڈر، ورکر نہیں ہے۔ سچ بے نقاب ہو چکا کہ نواز شریف سیاسی انتقام کا نشانہ بنائے گئے، کیٹیگورک سٹیٹمنٹ ہے۔ نواز شریف اور ان کے خاندان کو ناحق ستایا گیا، یہ تاریخ کا افسوسناک باب رہے گا۔ کس قدر اوپنلی انہوں نے عدلیہ کا بھی برکس نکال دیا یہ کہہ کے کہ ایک ایسے شخص کو جو 3 دفعہ کا وزیر اعظم تھا اس کو آپ نے مجبور کیا کہ وہ ملک چھوڑ کے چلا جائے، اور 4 سال کے بعد ان کی واپسی ہو رہی ہے۔ تو مولانا صاحب نے جس طریقے سے گفتگو کی ہے، مجھے یوں لگتا ہے، یہ میری انٹرپریٹیشن، آئی کین بی رانگ، آئی ایم اے ہیومن بینگ، کہ آنے والے الیکشن میں ان کی کہیں نہ کہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی، ان کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ہو گئی ہے کہ اس الیکشن میں وہ ایک دوسرے کے خلاف کسی بھی نشست پہ کھڑے نہیں ہوں گے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو دونوں کا بینیفٹ ہے اس میں، ایک بات۔ اچھا، یہ آپ کے خیال میں یہ ہو جانا چاہیے؟ دوسری بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے زرداری صاحب کی سیاست کا تھوڑا سا اس کو چٹکی بھری ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اندر بیٹھ کے ہمارے ساتھ کچھ بات کرتے ہیں اور باہر نکل کے سیاست کرتے ہیں۔ یہ ہو چکا، مثالیں دینے پر بیٹھیں گے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن پی ڈی ایم کی تشکیل سے شروع ہو جائیں، اس کے ٹوٹنے تک آ جائیں، پھر اس کی تشکیل نو پر آ جائیں، پھر آپ یہ کہنا کہ ہم اس سیاسی اتحاد کا حصہ نہیں ہیں، ہم حکومتی اتحاد کا حصہ ہیں، اور پھر یہ کہنا کہ ہم تو جواب دیں صرف اپنی وزارتوں کے، باقی کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے، اس کو میں نے جیسا کہا کہ اس پر بحث کریں گے تو بات طویل ہو جائے گی، لیکن ان دونوں کے مقابلے میں زرداری صاحب نے بھی کھل کے طبلِ جنگ بجا دیا ہے، اور یہ یعنی وارننگ دے دی ہے نون لیگ کو کہ جناب اتحاد کی حد تک ٹھیک ہے ہم تھے، لیکن انتخابات کی بات جب آئے گی تو ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ہمیں لائٹ نہ لیں، ہمیں بالکل لائٹ نہ لیں۔ انہوں نے کہا کہ دشمنوں کو بتائیں گے کہ یہ شہیدوں کی پارٹی ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس اعتبار سے کہ الیکشن جیتنے کے لیے وہ بہت پہلے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ملک میں الیکشن جیتیں گے، بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم بنیں گے، اور ملک میں حکومت جو ہے سندھ اور مرکز میں پیپلز پارٹی کی ہوگی۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اور 2023 میں یہ کہا جا رہا تھا، ایک عام تاثر یہ تھا عوام کے درمیان کہ 2023 میں بلاول بھٹو جو ہیں ان کو وزیر اعظم بنایا جائے گا۔ یہ دعویٰ تھا، یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا، اور اس دعوے پر وہ قائم ہے، ابھی پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ زرداری صاحب کا جہاں تک تعلق ہے وہ یہ سمجھتے ہیں، he has probably started believing، وہ ہوتا ہے نا ہٹلر کی طرح سے start to believe own propaganda، تو وہ بلیو کرتے ہیں کہ ایسا ہونے جا رہا ہے۔ دیکھیے، ایک بات تو طے ہے کہ سیاست میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی، اٹس اے گیم آف کمپرومائزز، دیر از نتھنگ فائنل ان دا گیم آف پالیٹکس۔ یہ بڑوں کی کہاوتیں ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں یو ٹرنز لیے جا سکتے ہیں۔ ہاں، میرے خیال سے اس یو ٹرن کہہ لیجئے، یو ٹرن تو خیر ایک بہت بڑی اصطلاح ہے، چونکہ اس کو جس طرح سے پی ٹی آئی نے ابیوز کیا ہے، اس کے بعد اس کو ڈھنگ کی پارٹیوں کے اوپر آپ اپلائی نہ کریں، لیکن سیاست میں کچھ حتمی نہیں ہوتا، یہاں تک رکھیں بات آپ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب سیاست میں ایک ہلچل آئی ہے، اور کیا وجہ ہے اس کی ہلچل کی کہ ایک شخص واپس آ رہا ہے 4 سال کے بعد۔ اچانک سین بدل گیا نا، تھوڑی سی پارٹی جو نون لیگ ہے اس کے اندر بھی ایکٹیویٹی چلی ہے، وہ انیشلی کامیاب نہیں ہوئی، لیکن اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک دفعہ پھر ہم ٹرائی کریں گے ایک جلسہ لاہور میں کرنے کی، اور یقینی طور پہ وہ ہوگا بھی، لیکن جلسے وہ دیکھنے والے ہوں گے جب نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے۔ اچھا، اس سے پتہ چلے گا
کہ کتنی پاپولر ہے یہ پارٹی. اس سے پتہ چلے گا کہ جو جلسے پی ٹی آئی کے ہوتے تھے ان کے مقابلے میں ہاؤ مینی پیپل آر دے گوئنگ ٹو اٹریکٹ. آئی تھنک دیٹ ول بی ڈٹرمنڈ. تو بخاری صاحب جو ابھی آصف زرداری صاحب اپنی یہ پوری کیلکولیشن کیے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ تو الیکشن جو ہے وہ ہم بھرپور طریقے سے جیتیں گے, کارکن نکلیں, ہم پورے ملک سے الیکشن جو ہے وہ جیتیں گے. تو یہ جو ان کی کیلکولیشنز ماضی کے تناظر میں دیکھیں تو ان کی کیلکولیشنز بڑی پکی ہوتی ہیں. تو دیکھیے یہ بات آپ کی درست ہے کہ وہ اس قسم کے دعوے ضرور کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا پچھلا الیکشن جو تھا 2018 کا, اس میں بھی ان کا خیال یہ تھا کہ پنجاب ول رسپونڈ بیٹر, لیکن پنجاب نے کیسے بیہیو کیا کہ 7 سیٹیں پنجاب کی اتنی بڑی یعنی پروونشل اسمبلی میں ان کو ملی تھی ایم این ایز کی, اور یہی حال پروونشل سیٹوں کے. اور ابھی بھی گراؤنڈ پہ انہوں نے کام ابھی شروع نہیں کیا زرداری صاحب نے, جو ایک پنجاب میں جو گراؤنڈ پہ کام ہونا چاہیے تھا کہ جو الیکشن سے پہلے نظر آتا. میرے خیال سے اس طرف وہ اب پلٹیں گے. آج بھی ہم نے دیکھا کہ جو پیپلز پارٹی کے رہنما تھے انہوں نے ایک جوائنٹ پریس کانفرنس کی ہے الیکشن کمیشن کے باہر کھڑے ہو کے, تو ایکٹیویٹی زور پکڑے گی اب. اور خاص طور سے جیسا میں نے کہا کہ چونکہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں تو پیپلز پارٹی بھی پورا زور تو لگائے گی. یہ نہیں آپ تصور کر سکتے کہ پیپلز پارٹی ٹف ٹائم نہیں دے گی, ٹھیک, کیونکہ 2 ہی مین اسٹریم پارٹیز ہیں پوری کی پوری جو ہے اس وقت ملک کے اندر. ٹھیک. ہیونگ سیڈ دیٹ جناب, اب اگلی بات کر لیتے ہیں ہم تھوڑی سی. نواز شریف صاحب جو ہے وہ واپسی کے سفر پہ روانہ ہو چکے ہیں. وہ شروع کر چکے ہیں, اور اس وقت جب کہ ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں وہ میرا خیال سے فضاؤں میں ہوں گے. اس کے بعد انہیں سعودی عرب آنا ہے. سعودی عرب ان کی بڑی من بھاتی ڈیسٹینیشن ہے, ہمیشہ سے رہی ہے, اور سعودی عرب نے بھی ان کے ساتھ دوستی بہت کمال نبھائی ہے. اس لیے کہ پچھلی دفعہ جب وہ وہاں آئے تھے, ملک میں ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ مفرور ہیں, وہ سزا یافتہ ہیں, اور سعودی عرب کو دیکھیے کہ ان کی جو مونارکی ہے وہ ان کو یعنی اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ دیتی ہے, اور وی وی آئی پی پروٹوکول ان کو ملتا ہے. یہ ہم نے تب بھی دیکھا اور یہ ہم اب بھی دیکھیں گے. کیوں جا رہے ہیں وہ وہاں, اور اس کے بعد وہ کیوں آئیں گے یو اے ای؟ دیکھیے پاکستان کو جس قسم کے معاشی حالات کا سامنا ہے, ان 2 ملکوں نے ہمیشہ, خاص طور سے نون لیگ کے ادوار میں, ادروائز جنرلی پاکستان کی ہمیشہ مدد کی ہے, چاہے وہ ان ٹرم آف کیش ہو, چاہے وہ ان ٹرم آف لونز ہو, چاہے وہ ان ٹرم آف انویسٹمنٹ ہو. کیا ہم بھول جاتے ہیں کہ جب دوسرا آخری دور تھا نواز شریف صاحب کا تو وہ سعودی عرب گئے تھے, تو $1.5 بلین ان کو دیا گیا تھا حکومت پاکستان کے لیے, اور $1.5 بلین دیا گیا تھا ان کو اپنے لیے. یاد ہے نا آپ کو؟ جی. اور یہ اعلان یافتہ تھا, کوئی ڈھکی چھپی وہ نہیں تھی. ایک تو اس لیے وہ 2 منزلوں پہ رکیں گے, اور رک کے یہ یقین دہانی ساتھ لے کے آئیں گے کہ اگر ان کی پارٹی الیکشن جیتتی ہے تو پھر اس پاکستان کی اکانومی میں ان کو حصہ ڈالنا پڑے گا, اور وہ یقینی طور پہ ڈالیں گے. تیسرا ملک جس سے ہمیں بہت ساری توقعات وابستہ ہیں, اس نے بھی ہمیں کبھی امبیرس نہیں کیا ہے, وہ چائنا ہے. اور چائنا سے نواز شریف صاحب کی دوستی بھی کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. 4 دفعہ تو ان کے ساتھ چائنا میں گیا ہوں. اور پھر نواز شریف صاحب کا تعلق جو چائنا سے ہے, جہاں شہباز سپیڈ اور پنجاب سپیڈ کی بات کی گئی, ان کے بہاف پر یہ کلیریفیکیشن دی ڈپٹی پرائم منسٹر نے کہ جناب یہاں کوئی کرپشن نہیں ہوئی ہے جو میٹرو ملتان کا تھا, وغیرہ وغیرہ. تو ان 3 ممالک سے ہمیں توقعات بھی ہیں, ہماری دوستی بھی ان کے ساتھ بڑی گہری ہے. اور ان سے ملاقاتیں ہوتے ہوئے جو ہے وہ پاکستان لینڈ کریں گے. تو ان ملاقاتوں کے بعد بخاری صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو حفاظتی ضمانت کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ پاکستان میں تو آپ نے کہا کہ وہ جو ہے وہ ان کے کیسز چل رہے ہیں, بلکہ ان پر وہ ایبسکانڈر ہیں ایک طرح سے یہاں کے عدالتوں کے لحاظ سے, تو واپسی پر کیا ان کو حفاظتی ضمانت مل سکے گی اور ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ دیکھیے ان کے بارے میں 2 اہم رہنما ہیں نون لیگ کے جنہوں نے بیانات دیے تھے. ان کا ہم کئی دفعہ حوالہ دے چکے ہیں. رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ جب تک 0 رسک نہیں ہوگا نواز شریف صاحب پاکستان نہیں آئیں گے. اسی بات کو 2 سے زیادہ مرتبہ خواجہ آصف صاحب دہرا چکے ہیں, اور وہ تو یہ کہہ چکے ہیں کہ 0 رسک انشور ہو چکا ہے. اب اس سے ہم مطلب اخذ کرنے کے بجائے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر تو ان کو یعنی اس حد تک فیسیلیٹیشن ملتی ہے کہ وہ پاکستان تشریف لے آئیں اور اپنے آپ کو کورٹ میں سرنڈر کریں اور راہداری ضمانت مل جائے, تو پھر یہ سارا لیگل ہے, اس میں کوئی ایکسٹرا آرڈنری فیوریٹزم نہیں ہے. تو پتہ چلے گا وہی جیسا میں نے پہلے کہا, the day and the moment he lands on a Pakistani soil, what happens afterwards we will wait and see. اس سے پہلے ہم کچھ نہیں بتا سکتے. ٹھیک ہو گیا بخاری صاحب.